اور امرتسر کے رہنے والے ایک حاجی اسماعیل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں حج کرنے کے لیے گیا نا، اور جب میں حج کرنے کے لیے گیا مدینے کے اندر جب گیا تو ایک بلی تھی، میں ایک ہوٹل تھا، ایک مقام تھا کہ میں ہوٹل پہ آتا، روٹی کھاتا، روٹی کھانے کے بعد جیسے روٹی کھاتا نا ایک بلی آتی اور میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی، تو پھر میں کیا کرتا، اپنی روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور میں اس کو مدینے کی بلی سمجھ کر وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس بلی کو کھلاتا۔ اب وہ کہتا جب میں ہوٹل پر آتا، جب میں روٹی کھانے کا وقت ہوتا، وہ بلی میرے پاس آ جاتی۔ اب وہ کہا کہ کافی عرصہ چلتا گیا، کہا کہ اس طرح ہو گیا کہ وہ بلی نا میری دوست بن گئی۔ اب وہ جیسے ہی میں کھاتا بلی آ جاتی میرے پاس بیٹھ جاتی، اور میرا بھی اس سے دل لگ گیا تھا کیونکہ وہ مدینے کی بلی تھی۔ کہا کہ اس وجہ سے وہ جیسے آتی میں روٹی کے ٹکڑے کر کر کے نا اس کے سامنے رکھتا، وہ بلی کھاتی۔ اور کہا کہ ایک دن میرے دل میں سوچا، مجھے نا تین دن رہ گئے تھے میرے، پھر میں نے واپس اپنے وطن آنا تھا، واپس اپنے علاقے میں آنا تھا۔ کہا کہ میں نے دل میں سوچا کیونکہ بلی جو ہے میری دوست بن گئی ہے، میں اس بلی کو ساتھ اپنے امرتسر میں لے جاؤں، وہاں پر اس کی میں دیکھ بھال کروں گا، یہ میری دوست بن گئی ہے۔ کہا کہ اب وہ جو بلی تھی نا کھانے کے لیے جب آئی نا، اس نے دل میں سوچا کہ میں اس بلی کو پاکستان کے اندر لے کر جاؤں گا، اس کو امرتسر میں اپنے گاؤں میں لے کر جاؤں گا۔ کہا کہ وہ جو بلی تھی نا اس نے نا اپنا وہ جو کھانا تھا بلی کے سامنے رکھا، بلی نے منہ پھیر کر چلی گئی بلی۔ پھر جب بلی گئی نا، اب اس کو سمجھ نہیں مسئلہ کیا ہے، اب وہ پھر جب کہا کہ پھر اس کی ایک معمول تھا کہ وہ نا جب نماز پڑھتا نا، عصر پڑھتا یا مغرب پڑھتا یا عشاء پڑھتا، نماز پڑھ کر نا تو وہ حضور کی جانب کے سامنے سلام عرض کرتا تھا۔ اب وہ جو عصر کا ٹائم ہوا تو وہ جب سلام عرض کرنے کے لیے گیا نا حضور کی بارگاہ میں، تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر بلی بھی ہے، وہاں پر بھی بلی بھی، اور اس کو پھر بھی نہیں مسئلہ سمجھا کہ بلی یہاں کیوں بیٹھی ہے۔ اب وہ جو بلی تھی نا وہ بیٹھی ہے حضور کی جانب کے سامنے۔ اب اس نے وہ جو حاجی اسماعیل تھا اس نے یہ سمجھا کہ شاید ہو سکتا ہے پہلے بلی یہاں رہتی ہے، جب اس بلی کو بھوک لگتی ہے پھر یہ ہوٹل پہ آ جایا کرتی ہے، تو اس نے دل میں سوچا چلو ایسا ہے کہ 3 دن۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نا دوسرے دن گیا، میں ٹوکرا لے کر آیا جس میں بلی کو لے کر میں نے جانا تھا۔ اب کہا کہ اس نے کہا کہ پھر میں نے ہوٹل سے کھانا کھایا، بلی آئی نہیں میرے پاس۔ اب جب وہ آخری رات تھی نا، جب میں نے اگلی رات کو جانا تھا اپنے گھر میں، تو کہا کہ میرا مقدر جاگ پڑا، اور کہا کہ جب میں نماز پڑھنے کے لیے حضور کی جانب کے سامنے گیا نا، تو میں نے کہا کہ اگلی نماز پر میں جاؤں گا نا جب اپنے گاؤں کے اندر، تو میں اس بلی کو اس ٹوکرے کے اندر بند کر کے اپنے گاؤں میں لے کر جاؤں گا، اپنے علاقے میں لے کر جاؤں گا۔ اب اس نے وہ جو بلی تھی نا اب وہ حضور کے جانب کے سامنے ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ بلی کا اصل ٹھکانہ یہی ہے، کہا یہی سے میں بلی لے کر جاؤں گا اپنے گاؤں کے اندر۔ تو اب وہ جب رات ہوئی نا، اب اس کی آنکھ لگ گئی، اب اس کو نیند آ گئی۔ اب رات کا ٹائم تھا، جب نیند آئی تو اس کا مقدر جاگ پڑا، اب اس کا جو نصیب تھا وہ وقت والا ہو گیا۔ اب اس کے مقدر کے اندر تمام انبیاء کے سردار آئے اور میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو شرف بخشا اور اس پر کرم کیا۔ اب وہ حاجی اسماعیل اب خواب کے اندر حضور نے حاجی اسماعیل سے کہا کہ حاجی اسماعیل تو اس قابل نہیں تھا کہ میں تجھے اپنا دیدار کرواتا، کہا کہ بس ایک چیز مجھے تیرے پاس لے کر آئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اے حاجی اسماعیل تجھے جانا ہے تو جا اپنے گاؤں میں، جانا ہے تو جا اپنے وطن، جانا ہے تو جا اپنے گھر کے اندر، تجھے اجازت ہے، لیکن جو بلی ہے یہ تو نہیں لے کر جا سکتا۔ تو حاجی اسماعیل نے پھر اپنے ہاتھ جوڑے اور حضور کے قدموں میں گر گئے کہ حضور یہ کیسے، میں نے تو کسی سے کہا بھی نہیں، میں نے تو اس بلی کو بھی نہیں پتا کہ میں نے کیا کہا ہے۔ کہا کہ میں نے تو دل میں سوچا تھا کہ یہ جو بلی ہے میں اپنے گاؤں میں لے کر جاؤں گا، اپنے علاقے میں لے کر جاؤں گا۔ کہا کہ تو کہتا ہے کہ میں نے کسی سے کہا نہیں۔ کہا کہ اس بات کو 3 دن ہو گئے ہیں کہ تو کہتا ہے کہ میں بلی ادھر ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کہا کہ وہ جو بلی ہے نا وہ 3 دن سے وہ بھوکی رہ گئی ہے، اس نے کچھ کھایا تک نہیں ہے، اور میرے جانب کے سامنے آ کر روتی ہے کہ محبوب مجھے بھوک تو برداشت ہو جائے گی، مجھے کھانا نہ ملا تو گزارا ہو جائے گا۔ کہا کہ اگر حضور آپ سے جدائی ہوگی کہا پھر میرا گزارا نہیں ہوگا۔ کہا کہ وہ بلی جب وہ بلیوں کی سنتا ہے حضور، یا تیرا اور میرا کیا درود پاک نہیں سنتے ہوں گے، کیا تیرا اور میرا جو ہم پڑھتے ہیں
शाबाश, क्या वो हुजूर को पता नहीं है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम अच्छे उम्मती और हुजूर की तालीमात पर जिंदगी गुजारे। बिल्लियों की सुनी जा रही है, बिल्ली है बोल नहीं सकती, बेज़ुबान जानवर है, कहा कि वो बोल नहीं सकती, हुजूर उसकी सुनकर और उसकी सिफारिश कर रही है उसको कि इस बिल्ली को ना लेकर जाना। यार अगर तू और मैं आज सोचे, अगर हम हुजूर से इस तरह अपने दुख हुजूर को सुने, फिर हुजूर करम करेंगे कि नहीं करेंगे? हुजूर हम पर रहमत करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर हम हुजूर से सच्चे दिल से मोहब्बत करें, एक हुजूर से मोहब्बत का एक रिश्ता जोड़े, फिर देखना तो सही, फिर यहाँ पर भी रंग हो जाएंगे। फिर जब कब्र में जाना होगा तो फिर आप कहेंगे यार जल्दी हमें ले चलो, बस हमने उस महबूब को देखने जिसके लिए हम हर वक्त हुजूर की नाते सुनते रहे, हर वक्त हुजूर के सीरत सुनते रहे, कहा कि आज हम उस महबूब को देख रहे।